بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں عامر سندھی یوٹیوب چینل۔ ڈکی بھائی کے بارے میں بہت بڑے بڑے انکشاف جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ ڈکی بھائی کو NCCI کی حراست میں جب وہ تھے تو ان کو جناب ننگا کر کے مارا جاتا تھا، ظالمانہ تشدد کیا جاتا تھا۔ یہ کہنا تھا جناب ڈاکٹر عمر عادل کا، ان کا کہنا تھا کہ جب میں NCCI کی حراست میں تھا تو اس وقت میرے ساتھ ڈکی بھائی بھی تھے۔ ڈکی بھائی جو تھے جناب، ان کا کہنا تھا کہ بہت معصوم آدمی ہیں۔ جب وہ ان کی حراست میں تھے تو جب تفتیش کے لیے ان کو NCCI کے جو ادارے کے لوگ تھے تفتیش کے لیے لے کے جاتے تھے تو ان پر وحشیانہ ظالمانہ قسم کا تشدد کیا جاتا تھا۔ ڈکی بھائی کے علاوہ NCCI کی حراست میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں اور جو اس ادارے کے لوگ ہیں ان پر اتنا ظالمانہ تشدد کرتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ جناب گھر والوں سے پیسے منگوائیں، اور جتنے بھی لوگ اس ادارے کی حراست میں ہیں ان کی وہ جناب ویڈیو وغیرہ بنا کر ان کے گھر والوں کو دکھاتے تھے کہ اتنے پیسے دو ورنہ ان پر ایسے ہی تشدد کیا جائے گا جیسے جناب کیا جا رہا ہے۔ یہ حال ہے ہمارے اداروں کا کہ NCCI کا ادارہ جو ہے وہ اس طرح بے گناہ لوگوں کو پکڑتا ہے، لے جاتا ہے، حراست میں رکھتا ہے، پھر اس پر ظالمانہ تشدد کرتا ہے اور پھر اس کو جناب مجبور کرتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بتھا خور ادارہ ہے۔ بتھا لینا، بے گناہوں کو اٹھانا، جیل کے اندر رکھنا، انہیں مارنا، انہیں پیٹنا، ان کے اوپر وحشیانہ تشدد کرنا، ان کے گھر والوں کو اٹھانا، ان کے گھر والوں کو بلیک میل کرنا، ان سے پیسے منگوانا، یہ صرف ادارہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ جو ادارے میں بیٹھے لوگ ہیں یہ اتنی بھاری رقم مانگتے ہیں کہ ان کے لنک دیکھ لیں، ان کے لنک جناب ججوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے لنک جناب وکلا کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے لنک جناب جو ہر قسم کے اداروں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر یہ کسی بندے کو لے کے گئے ہیں، اب ڈکی بھائی کو لے کے گئے ہیں، ڈکی بھائی نے 60 لاکھ تو نہیں دیا نا، ڈکی بھائی نے کروڑوں میں ان کو پیسے دیے، وہ بیچارہ بتا نہیں رہا۔ اب جناب یہ ایک ماہ کا 2 ماہ کا ریمانڈ لیتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو NCCI کا ادارہ ہے ان میں جو افیسر لوگ ہیں یہ جناب ان کے ججوں کے ساتھ رابطے نہیں ہوتے؟ ان کے ججوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں جناب، ان کے ان وکلا کے ساتھ بھی رابطے ہوتے ہیں جو جناب ان کی حراست میں لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ان اداروں میں بیٹھے جو لوگ ہوتے ہیں یہ وکلا کو بھی رشوت دیتے ہیں اور جناب یہ جو عدالتوں کے اندر جج بیٹھے ہیں ان کو بھی جناب رشوت دیتے ہیں۔ جب ان پر تشدد کیا جاتا ہے تو جناب وہاں پہ بیٹھا جو مجسٹریٹ ہے وہ جناب اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ پوچھ ہی لے کہ اس کو کیوں اٹھایا ہے، کس لیے ان پر جو ہے وہ ظلم کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو ڈکی ہے وہ کوئی عام شخص تو نہیں تھا، لاکھوں میں اس کے جو فالوور تھے، لاکھوں لوگ اسے دیکھتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں اس نے ایک ویڈیو ڈالی ہے تو 10 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں اسے دیکھ چکے ہیں، اور کس طرح اس بیچارے کو جو ہے اس تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر اسے یہی NCCI کا جو ادارہ ہے اسے مجبور کرتا رہا ہے کہ ہم تمہاری ماں کو گھر سے اٹھا لیں گے، ہم تمہارے باپ کو گھر سے اٹھا لیں گے، تمہاری بیوی کو اٹھا کر اس پہ FIR دیں گے، اس کو ننگا کریں گے، اور کیا انہوں نے کرنا ہے۔ اسی وجہ سے جو ڈکی ہے اس بیچارے نے ایک پریس کانفرنس کی، اپنی زبان بند کی، اپنی زبان کو تالا لگایا اور جناب ایک گھنٹے کا ولاگ کیا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا، میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا، میری ماں کے ساتھ کیا ہوا، میرے والد کے ساتھ کیا ہوا۔ اس بیچارے نے زبان بند رکھی، 1 گھنٹے کا ولاگ کیا اور چلتا بنا، اس نے رو کے اپنی جان چھڑوائی۔ اس کے علاوہ جو جناب اس ادارے کے اندر ہوتا ہے، جو کرپشن کا بازار، لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے، وہ تو جناب سب کے سامنے آپ دیکھ لیں۔ اب یہ چھوٹا طبقہ ہے، اب جناب اوپر والے طبقے پہ چلے جائیں کہ اب جو پاور ہے وہ فیلڈ مارشل کے پاس ہے جناب۔ اب فیلڈ مارشل کی پاور کے بغیر نہ جج ہل سکتے ہیں، نہ وکیل ہل سکتے ہیں، نہ اس ملک کے ادارے ہل
सकते हैं, ना इस मुल्क की हुकूमत कुछ कर सकती है। यही वजह है कि जब ये NCCI का अदारा है, जब किसी से 3-4 करोड़ 5 करोड़ रुपया लेता है तो इनका एक टीम वर्क होता है, मुकम्मल टीम वर्क, जैसे कि इसमें जज भी मुलव्वस होते हैं, वकील भी मुलव्वस होते हैं, इनमें अदारे के हर किस्म के लोग मुलव्वस होते हैं। अगर 1 करोड़ ये भत्ता लेते हैं तो ये जजों को भी देते हैं। जो मुतासर लोग होते हैं उनके वकला को भी ये साथ अपने मिलाते हैं और ये बहुत बड़ी गेम जो है वो चलाते हैं। इसलिए अब जो हुकूमत के अंदर लोग बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि अगर एक आम यूट्यूबर के साथ ये हो सकता है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है, कल को हमारे साथ भी ये जुल्म कर सकते हैं। कि डक्की भाई बेचारा एक यूट्यूबर था जिसको उठाकर उनको पता था कि इसके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों इसकी आमदन है और जो करोड़ों में लोग हैं, लाखों लोग हैं, वो इसके व्लॉग को देखते हैं और ये पैसा कमाता है, ये पाकिस्तान के अंदर है, इसको उठाओ, इससे पैसे लो, इससे भत्ता वसूल करो, इस पर तशद्दुद करो, इसको जनाब निशाना बनाओ, इबरत का निशाना बनाओ, इसके घर वालों को उठाओ, इसकी बीवी पर तशद्दुद करो। अब वो मजबूर हो गया, उसको जनाब पैसे देने पड़े, रकम देनी पड़ी, चाहे उस मुल्क के अदारे में जो लोग थे, काली भेड़ें थी, उसको अरेस्ट किया है, जेल के अंदर डाला है, लेकिन उसका क्या हुआ, वही लोग जो है वो जनाब कुछ अरसे के बाद जेलों से बाहर होंगे। जब तक एक परमानेंट इन लोगों के खिलाफ कानून साजी नहीं होती उस वक्त तक ये जो अदारा है NCCI का अदारा जो है उसमें बेहतरी नहीं आ सकती। इसलिए जो हुकूमत है उसको सोचना चाहिए कि आज अगर डक्की भाई उनकी हिरासत में है, उनके साथ ये जुल्म हुआ है, तो कल को कोई और सियासी पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, वो भी इनके हत्थे चढ़ सकती है, वो भी जनाब जो है वो उनका निशाना बन सकती है। इसलिए इस अदारे को करप्शन से पाक करना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है।